نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے راستوں کا حق۔ بخاری شریف ہے، کتاب الاستئذان صفحہ نمبر 920 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو رستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں قال ایاکم والجلوس بالطرقات، اے میرے صحابہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے آگے سے عرض کی فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا یدن نتحدث فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو بیٹھنے کے لیے اور جگہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے ہم آپس میں بات چیت کیا کریں، گفتگو کیا کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنا یہ عذر پیش کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا قال فَإِذَا أَبِيتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآتُوا لِطَرِيقِ حَقًّا، حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی اور جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے سوائے رستوں کے، تو پھر یہ کیا کرو کہ 5 جو حق ہیں رستے کے وہ تم نے ادا کرنے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے کے جو 5 حقوق ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال غض البصر، اپنی نگاہوں کو جب رستے میں تم بیٹھو تو نیچے کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وکف الاذی، رستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی چیز ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس اذیت کو آپ نے رستے سے دور کر دینا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا ورد السلام، آپ جانتے ہیں یا جانتے نہیں ہیں جو بھی آپ کو سلام کرے اس کے سلام کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، پرچار کرنا ہے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا کہ تم لوگ رستوں پر بیٹھنے سے بچو، یہ حکم وجوبی نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا۔ کیوں؟ اگر وجوبی ہوتا تو پھر صحابہ کبھی بھی آگے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش نہ فرماتے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو رستوں کے سوا بیٹھنے کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم آپس میں گفتگو کریں۔ تو صحابہ یقیناً اپنے سروں کو جھکا لیتے، یہ کیونکہ ایک استحبابی عمل تھا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر تم لوگوں نے رستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو رستوں کو حکم دو، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ رستوں میں بیٹھنا یہ جو حکم تھا یہ استحبابی تھا، وجوبی نہیں تھا۔ مذکورہ بالا 5 باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستوں کا حق قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا، کیونکہ جب آپ ایک رستے میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے مردوں نے بھی گزرنا ہے، وہاں سے عورتوں نے بھی گزرنا ہے، تو غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ عذرو شریعت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ رستے میں جو لوگ چل رہے ہیں، اب ان میں سے کوئی لولا جا رہا ہے، کوئی لنگڑا جا رہا ہے، کوئی برس والا جا رہا ہے، کوئی داغ والا جا رہا ہے، کوئی ڈیفیکٹ والا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ اس کو دیکھ کے ہنسیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو کوئی بھی رستے میں سے جا رہا ہے آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں کسی کو ایذا نہیں دینی، اگر آپ نے رستوں میں بیٹھنا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ نہیں کہ آپ سارے رستے میں بیٹھ جائیں اور رستہ تنگ ہو جائے، گزرنے والوں کے لیے رستے سے گزرنے میں تکلیف کا سامان پیدا ہو جائے، اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نہ ہی راہ چلتے کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کی تحقیر کرنی ہے، کسی کی عیبجوئی کرنی ہے، سفر کرنے والوں کی جاسوسی بھی نہیں کرنی کہ کون کون کہاں کہاں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے۔ غرض کے رستے میں اگر بیٹھنے والا کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے قول و فعل سے رستے کے ان حقوق کی پاسداری لازماً کرے گا تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تیسرے نمبر پہ
اگر کوئی آپ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، رد السلام، آپ نے اس کے سلام کا جواب اس کو لوٹانا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ رستہ چلنے والوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں، مگر مثلاً رستے پہ آگے کوئی اگر خطرہ ہے تو آپ نے اس کے خطرے کے بارے میں اس بندے کو نشاندہی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو آپ نے ہٹا دینا ہے، اور اگر کوئی ناواقف ہے، رستے کا نہیں پتا، آپ سے رستہ پوچھتا ہے تو آپ نے سیدھا سیدھا رستہ اس کو بتانا ہے، اور شرعی آداب لوگوں کو سکھانے ہیں، بتانے ہیں۔ یہ رستے کا چوتھا حکم ہے۔ اور وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور خلاف شریعت جو باتیں ہیں ان سے لوگوں کو منع کرنا ہے، تاکہ رستہ چلنے والے سفر میں کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ نہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ان 5 امور کو سر انجام دے سکتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ رستے میں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کے حالات اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، فحاشی و عریانی عام ہو چکی ہے، اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ اس کو مباح قرار دے دیا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان رستوں میں اپنی مجالس سجانے سے حتی الوسع احتراز کرنے کی کوشش کرے، تاکہ کسی ایسے فتنے یا گناہ میں مبتلا نہ ہو جو موجب جہنم انسان کو قرار دے سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رستوں کے حق سمجھنے کی، دینے کی اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔